افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی یا قصہ کو کہتے ہیں۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے اور وحدت تأثر کا بھی۔ افسانہ کی نمایاں خصوصیت وحدت تأثر ہے، جبکہ ناول کی نمایاں خصوصیت شعور کی روکی تکنیک بتا چکا ہوں پچھلے کلاس میں، بس یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ افسانہ کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ وحدت تأثر۔ ناول کی نمایاں خصوصیت شعور کی روکی تکنیک۔ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک اور چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے۔ ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد۔ مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو ایک ہی ہو۔ پھر سے غور کیجیے گا اس پوائنٹ پر۔ افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے۔ ایک ہی کردار، ایک ہی واقعہ، ایک ہی ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد۔ مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہو ایک ہی ہو۔ افسانے کی یہ خاصیت ہے کہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر، پڑھنے والے کے ذہن پر واحد تأثر قائم کرتا ہے، اسی لیے وحدت تأثر کہلاتی ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترکیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے۔ ان میں سے وحدت تأثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار، اسلوب، ماحول، نقطۂ نظر، آغاز و اختتام اور وحدت تأثر، جو سب سے امپورٹنٹ جز ہے وحدت تأثر۔ افسانے کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں بہت لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے، دیکھتے ہیں۔ جہاں تک تاریخی ارتقاء کے پس منظر میں افسانے کا سوال ہے تو اس سلسلے میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ نقاد پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ پریم چند سے قبل ہی اس نثری صنف کا آغاز ہو گیا تھا۔ کچھ نقادوں کے نزدیک اس نثری صنف کو اردو میں سجاد حیدر یلدرم نے روشناس کرایا۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس سلسلے میں یوں لکھتے ہیں، یوں رقم تراز ہیں کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند نہیں، سجاد حیدر یلدرم ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن نہیں، بلکہ سجاد حیدر یلدرم کا نشے کی پہلی ترنگ ہے۔ تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صادق حسین اپنے خیالات یوں پیش کرتے ہیں کہ اردو افسانے کا آغاز 1870 عیسوی کے لگ بھگ اس وقت ہوتا ہے جب سر سید کے ہاتھوں گزرا ہوا زمانہ وجود میں آیا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ مضمون ہے جس میں انشائیہ کی جھلک ملتی، تو لیکن صادق حسین کہتے ہیں کہ یہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے یہ اردو کا افسانہ ہے اور اسے اردو کا اولین افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں ڈاکٹر صادق حسین۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق راشد الخیری کے نصیر اور خدیجہ کو اردو کا پہلا افسانہ کہا گیا۔ اس سلسلے میں پروفیسر حامد بیگ نے بتایا ہے کہ نصیر اور خدیجہ میں افسانے کے نقوش ملتے ہیں۔ سب بات سے بالا تر لیکن کچھ بلند ترقی پسند نقاد جیسے احتشام حسین، قمر رئیس، وقار عظیم وغیرہ نے پریم چند کو پہلا افسانہ نگار اور ان کے افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن کو پہلا افسانہ قرار دیا ہے۔ تو ساری اختلافات کو ختم کر کے پریم چند کو پہلا افسانہ نگار اور ان کا جو ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، اس کو پہلا افسانہ آپ مانیے گا۔ پوچھا جائے تو اسی کو ٹک بھی کیجیے گا۔